اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اور آپ ان کو پڑھ کر سنائیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو پڑھ کر سنائیں. نبأ نوح خبر نوح علیہ السلام کی. اذ قال لقومہ جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم ان کان کبر علیکم مقامی اگر بھاری گزرتا ہے تم پر میرا کھڑا ہونا وتذکیری اور نصیحت کرنا میں تمہارے سامنے کھڑے ہو کر تمہیں نصیحت کرتا ہوں اگر یہ بات تمہیں گوارا نہیں ہو سکتی اس بات کو تم ہضم نہیں کر سکتے سمجھ نہیں سکتے بھاری گزر رہی ہے بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ جو میں تمہیں سمجھاتا ہوں فعلی اللہ توکلت تو میں اللہ پر توکل رکھتا ہوں فاجمعوا امرکم پس تم جمع کر لو اپنا معاملہ وشرکاءکم اور اپنے شریکوں کو بھی ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ پھر نہ ہو تمہارے معاملے میں کوئی اشتباہ کوئی پیچیدگی نہ ہو بالکل واضح ہو ثم اقضوا الی پھر فیصلہ کرو میرے بارے میں ولا تنظرون اور مجھے مہلت بھی نہ دو فإن تولیتم پس اگر تم نے روح گردانی کی فما سألتکم من اجر پس میں نہیں سوال کرتا تم سے کسی معاوضے کا ان اجریہ الا علی اللہ نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمہ میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ان اکون من المسلمین کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں میں سے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں فَكَذَّبُوهُ پس جٹلایا ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو فَنَجَّيْنَاهُ پس نجات دی ہم نے نوح علیہ السلام کو وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں فلک کشتی وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ اور بنایا ہم نے ان کو نائب وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور غرق کیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جٹلایا ہماری آیتوں کو فانظر پس دیکھیے کیف کان عاقبۃ المنذرین کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا تھا منذرین ڈرائے ہوئے جن کو ڈرایا گیا تھا پیغمبر کی بات انہوں نے نہیں مانی تو ان کا انجام کیا ہوا. تو یہ سورہ یونس کا 16واں درس ہے. آیت نمبر 71 تا 73 آپ نے پڑھی ہے. اس سبق میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعہ کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا اور وہی نبی بھی تھے. تو آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی میں کئی نسلیں دیکھی. 1000 سال تک حضرت آدم کی عمر مفسرین نے لکھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں دیگر گناہ تو تھے لیکن شرک نہیں تھا. کان الناس امۃ واحدہ ایک عقیدے پر تھے لوگ سارے. حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت نوح پہلے نبی ہیں جن کی قوم نے شرک کیا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو شرک سے ڈرایا اور توحید کی دعوت دی. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر خطاب کر کے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اے نبی آپ ان کو پڑھ کر سنائیں. کیا پڑھ کر سنائیں؟ نبأ نوح علیہ السلام کی خبر. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم
اگر تمہارے اوپر یہ بات بھاری گزرتی ہے کہ میں تمہارے سامنے کھڑے ہو کر تبلیغ کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، توحید کی طرف بلاتا ہوں، شرک سے دور رہنے کی دعوت دیتا ہوں اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرتا ہوں، اگر تمہاری طبیعت اس بات کو نہیں مانتی، تمہاری طبیعت پر یہ بات بھاری گزر رہی ہے، تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے، گران گزرتی ہے، تو ہو گزرے، میں تو توحید بیان کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ یعنی حق بیان کرنے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، حق کو چھوڑنے کی اجازت تو نہیں ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ نوح، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ آپ کی دعوت سے، آپ کی نصیحت سے شرک کی تردید کرنے سے چڑھتے ہیں، ان کو اس سے اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو پہنچتی رہے، آپ نے توحید سناتے رہنا ہے اور شرک کی تردید کرتے رہنا ہے۔ یہی سبق ہے ہمارے لیے بھی۔ حق بیان کرنے سے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہونے دیجیے، توحید بیان کرنے سے، سنت بیان کرنے سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہونے دیجیے، آپ اپنے کام سے کام رکھیے۔ کتنا ناگوار تھا نوح علیہ السلام کا ان پر توحید کو بیان کرنا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ایک بات نقل فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا، ایک نوجوان لڑکی شادی شدہ جس کی عمر تقریباً 20 سال کے لگ بھگ ہوگی، اس کے پاس ایک خوبصورت بچہ تھا، نوح علیہ السلام کے سامنے آئی، طوفان چل رہا ہے، اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنی جان پر بھی رحم کرو اور اپنے بچے پر بھی رحم کرو، اور چلو کلمہ پڑھو اور میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس نے آگے سے کیا کہا؟ کہنے لگی تمہارے کلمے کے ساتھ بچتی ہوں تو اس سے پہلے مر جانا بہتر ہے۔ یہ ہے ضد، اتنے مخالف تھے نوح علیہ السلام کی۔ وہ بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، پانی آ گیا، کھڑی ہو گئی، بچے کو لے کر کھڑی ہو گئی، پانی تو ساتھ ساتھ اوپر آتا رہا، اس کے گردن تک پہنچا، سر تک پہنچا، اللہ کا غضب تھا۔ پانی جب بلند ہوا تو اس نے اپنے بچے کو کندھے پر بٹھا لیا، یہ بچہ ہے کہ شاید کندھے تک پانی پہنچا نہ سکے۔ پانی جب کندھے پر پہنچا تو اس نے بچے کو اٹھا کر ہاتھوں پر لیا اور اوپر بلند کر دیا، لیکن پانی بڑھا اور بچے سمیت غرق ہو گئی، لیکن حق کو قبول نہیں کیا، اتنے ضدی تھے۔ اور نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا واعظ کرنا، نصیحت کرنا تم پر بھاری گزرتا ہے تو گزرے، میں نے اللہ کا دین بیان کرنا ہے، میں اس سے باز نہیں آؤں گا۔ مکہ والوں کو بھی تو بڑی تکلیف پہنچتی تھی جب اللہ کے نبی بتوں کی تردید فرماتے تھے، جب اللہ کے نبی بتوں پر کاری ضرب لگاتے، شرک پر کاری ضرب لگاتے، تکلیف ان کو بھی ہوتی تھی اور بڑی سخت تکلیف ہوتی تھی۔ اسی تکلیف کی وجہ سے مکہ والے مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، جبر و ستم کرتے تھے، لیکن اپنے شرک سے باز نہیں آتے تھے۔ فرمایا اگر یہ دین کو بیان کرنا، حق بتانا، سکھانا، سمجھانا، پہنچانا تمہیں ناگوار ہے تو فعلی اللہ توکل، تو میں اللہ پر توکل رکھتا ہوں، تو میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر لو، فاجمعوا امرکم، تم میرے معاملے میں جتنی منصوبہ بندیاں جمع کر سکتے ہو کر لو، وشرکاکم، اور اپنے شریکوں کو بھی جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان کو بھی بلا لو۔ یہ 5 بت تھے قوم نوح کے، اور میں نے پہلے بتایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب ود تھا، باقی 4 ان کے بیٹے تھے اور سارے مسلمان تھے۔ جس وقت یہ بزرگ فوت ہو گئے یہ لوگ پریشان بیٹھے تھے، شیطان نے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ ان کو جی ہمارے بڑے تھے، ہمارے اکابر تھے، بزرگ تھے، سارے فوت ہو گئے، ہمیں دین کی بات سمجھا دیتے تھے، واضح و نصیحت کر لیتے تھے۔ شیطان نے کہا بات تو ٹھیک ہے، پریشانی والی ہے،
لیکن تم ایسے کر لو، ان کے نام کی شکلیں صورتیں بناؤ، مجسمے بناؤ اور ان کو دیکھ لیا کرو تمہیں تسلی ہو جائے گی۔ تو ان لوگوں نے ایسے ہی کر لیا، ان کے نام کی شکلیں صورتیں بنائی، ان کو دیکھتے بس تسلی ہو جاتی۔ ان کو تو نہیں کہہ سکتا تھا نا کہ تم ان کی پوجا کرو، کیونکہ یہ پکے لوگ تھے۔ بعد میں پھر نسل وہ چلی گئی، اگلی نسل آئی، نئی نسل آئی، ان کے ذہن میں شیطان نے ڈالا کہ تمہارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے، یہ خدا ہے۔ تو اگلی نسل نے شرک شروع کر دی، مرادیں مانگنی شروع کر دی، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا ماننا شروع کر دی، اور شرک کی بنیاد رکھی گئی۔ تو جب وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ساری قوم جمع ہو گئی، بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال ان کو تبلیغ کی، لیکن وہ ضد سے باز نہیں آئے، شرک نہیں چھوڑا۔ الٹا نوح علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے تھے، ان کو پتھر مارتے تھے، پاگل کہتے تھے، مجنون کہتے، دھکے مار کر اپنی مجلس سے نکال دیتے، دھمکیاں دیتے کہ نوح اگر باز نہ آیا تو ہم تجھے پتھر مار مار کر مار دیں گے، رجم کر دیں گے۔ فرمایا سنو، میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، تم اپنی تدبیریں کر لو اور اپنے شریکوں کو بھی بلا لو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر نہ ہو تمہارے معاملے میں تم پر کوئی اشتباہ۔ ثم اقضوا الیہ، پھر فیصلہ کر لو میرے خلاف، تم بھی اور تمہارے معبود بھی، جو چاہو کر لو۔ ولا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، میرا جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو۔ فإن تولیتم، بس اگر تم نے روگردانی کی، حق کو ٹھکرایا، توحید کو ٹھکرایا، قیامت کے انکار کیا، اللہ کے انبیاء کی رسالت کا ٹھکرایا، فما سألتکم من اجر، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی اجرت، تنخواہ، مزدوری، معاوضہ نہیں مانگتا، میں واعظ و تبلیغ تمہیں کر رہا ہوں، اس کا معاوضہ نہیں مانگتا۔ جتنے بھی پیغمبر آئے، دنیا میں تشریف لائے، سب نے یہی کہا کہ ہم تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے۔ ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمہ ہے، وہ خود دے گا، وہ خود اس کا بدلہ جنت میں دے گا۔ اور مجھے کیا ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہو جاؤں میں مسلمانوں میں سے، فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلایا ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو، صاف صاف لفظوں میں کہا کہ تم جھوٹے ہو، شریر ہو، تیری وجہ سے قوم میں اختلاف ہو گیا، ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے۔ سورہ ہود میں آگے تفصیل آئے گی پورے واقعہ کی۔ نوح علیہ السلام نے پھر کشتی بنائی، بعد مفسرین نے لکھا ہے، یہ ساری تفسیری روایتیں ہیں، تحقیقی نہیں ہیں۔ 500 فٹ لمبی، 30 فٹ چوڑی، 50 فٹ اونچی کشتی بنائی۔ اس میں انہوں نے مختلف طبقے بنائے تھے، ایک طبقے میں انسان تھے، ایک میں حیوانات تھے، ایک میں ضرورت کا سامان تھا جو کھانا پینا تھا۔ تقریباً 6 ماہ 17 دن یہ کشتی چلتی رہی، قوم ساری غرق ہو گئی۔ تو پھر یہ کشتی واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پر آ کر ٹک کے، آج کل جغرافیہ میں اس جودی پہاڑ کو ارارات کہتے ہیں، سارا سال برف سے ڈھاکا رہتے۔ صوبہ موصل میں یہ پہاڑ ہے جس کی بلندی 18,000 فٹ ہے۔ کچھ سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے اور یہاں تک پہنچے ہیں، اور یہ کشتی انہوں نے دیکھی ہے اور اس کی تصویریں بھی لی ہیں، برف کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ تو سر سید احمد خان اس کے منکر تھے، نہیں مانتے تھے کشتی نوح کا پورا واقعہ، وہ انشاءاللہ ہم جب سورہ ہود پڑھیں گے تو ہم پر تفصیلاً بات سامنے آ جائے گی، اور اس کشتی کے حوالے سے بھی میں عرض کروں گا، آگے قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار تھے ان کو نجات دے دی۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، نوح علیہ السلام کو بھی نجات دی اور ان کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار تھے ان کو بھی نجات دی۔ جو کشتی میں سوار نہیں ہو وہ نہیں بچ سکے، سارے کے سارے غرق ہو گئے تھے، سب غرق ہو گئے۔ نجات انہی لوگوں کو ملی جو مسلمان ہوئے، انہی لوگوں کو ملی جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا۔ بیٹا نوح علیہ السلام کا کافر تھا، کشتی میں نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کشتی میں نہیں آئی، کافرہ تھی، وہ بھی غرق ہو گئی، غرق ہو گئی وہ۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور بنایا ہم نے ان کو نائب، تمام لوگوں کی تباہی کے بعد جب زمین سے پانی خشک ہوا تو یہ لوگ زمین میں خلیفہ بنے۔ کون سے والے؟ جو کشتی میں سوار تھے، باقی پھر ساری نسل آگے یہیں سے چلی۔ اور باقی نوح علیہ السلام
کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، اس طوفان نوح میں جو لوگ بچے تھے ان کی آگے نسل نہیں چلی، آگے جو خاندان چلے ہیں وہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے چلے، چوتھا بیٹا تو کافر تھا، مر گیا، 3 بیٹوں کی اولاد آگے چلی ہے، اور نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے جو مسلمان تھے ان سے یہ ساری نسل چل رہی ہے، خام، سام، یافس۔ تو مختلف ممالک میں جو لوگ ہیں یہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی اولاد میں سے، تو سب کا شجرہ یعنی نوح علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ مکے والوں کو یہ واقعہ کیوں سنایا؟ اس لیے سنایا کہ انبیاء کی بات نہ ماننا، انبیاء کو جھٹلانا، ان کی تکذیب کرنا عذاب کا سبب ہے۔ ان کا حشر یہ ہوا کرتا ہے، اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانو گے تو مکہ والو تمہارا بھی یہ حشر نہ ہو جائے۔ اور پھر یہ حشر ہوا کہ نہیں؟ ہر نبی کے زمانے میں حشر کا طریقہ الگ الگ تھا، مشرکین کا حشر ہوتا رہا، طریقہ الگ الگ رہا۔ کبھی طوفان آ گیا، کبھی آگ کا عذاب آ گیا، کبھی چنگاڑ کا عذاب آ گیا، کبھی پتھر برس گئے، کبھی زمین میں دھسا دیا، کبھی زلزلہ آ کر تیز نیز کر دیا، کبھی سخت تیز و تند ہوا آئی اور اس نے اکھاڑ اکھاڑ کر پٹک پٹک کر ان کو مار دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار تھے، مشرکین تھے، جنہوں نے بات کو نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ نے انداز ہی بدل دیا، بجائے اس کے کہ پتھر آتے، بجائے اس کے کوئی آگ آتی، اللہ نے انہی صحابہ سے، جن صحابہ پر انہوں نے جبر و ستم کیے تھے، جن صحابہ کی زندگی انہوں نے اجیرن کر دی تھی، جن صحابہ کا جینا انہوں نے مشکل کر دیا تھا، جن صحابہ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے، انہی صحابہ کے ذریعے سے اللہ نے ان کو مروا دیا۔ بدر کے موقع پر، بدر کے موقع پر ان کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ تو اس لیے انبیاء کی بات کو نہ ماننا، انبیاء کی دعوت کو ٹھکرا دینا، یہ ہلاکت کو دعوت دینا ہے، یہ بربادی کو دعوت دینا ہے۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام نے ان کو چیلنج دیا کہ کفار اور مشرکین جمع ہو کر بھی آ جائیں، میرے مقابلے میں جو کر سکتے ہو کر لو، تمہیں کوئی شبہ نہ رہے۔ غمہ کا معنی تاریکی، تو مطلب یہاں پر شبہ ہوگا، کوئی بات چھپی ہوئی رہ جائے، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کھلے عام کر لو، کوئی چیز پوشیدہ ہو یا مشتبہ، ایسا بالکل نہ ہو، سر عام جو چاہتے ہو کرو میرے خلاف۔ میں نے اپنے دین کو، اپنے اصول کو، اپنے ضابطے کو، اپنی تبلیغ کو نہیں چھوڑنا، جو فیصلہ کرنا چاہتے ہو کر لو، مہلت بھی نہ دو۔ مجھے اللہ کی ذات پر توکل ہے، جس نے مجھے مبعوث کیا وہی میری دستگیری کرنے والا ہے، میں تم سے ڈرنے والا نہیں ہوں، مجھے ہر حالت میں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، تم میرے خلاف جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ بہرحال بعض و نصیحت کا اثر انہوں نے قبول نہ کیا، تو پھر اللہ کا عذاب آ گیا، اور نوح علیہ السلام نے یہ بھی واضح کر دیا، میرا معاوضہ صلہ جو میں دعوت دے رہا ہوں تمہارے اوپر نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ سے اجر لینا چاہتا ہوں، یہ اللہ نے مجھے اجر دینا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حالت میں میری وفات ہو کہ میں مسلمان ہوں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداری کرنے والوں میں سے ہو جاؤں، اللہ کی اطاعت اور اس کے دین کی دعوت کو اپنا شعار بنا لوں، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لوں، اللہ کی بات مانوں، اللہ کے دین پر چلوں، میں تو صرف اللہ کے حکم کی تعمیر کرتا ہوں، یہی میرا مشن ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس طرح واعظ کیا، لیکن افسوس کی بات ہے پھر بھی ان لوگوں نے نوح کو جھٹلایا، ان کی نافرمانی کی، کفر پر ڈٹے رہے، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے نوح علیہ السلام کو بچایا، باقی سب کو غرق کر دیا، جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کو بھی بچایا۔ تقریباً کشتی میں جو لوگ سوار تھے 80 لوگ تھے، بس 80، 81، 82، اور فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، انہیں پہلوں کا جانشین بنایا، انہیں کو زمین میں بسایا، آگے نسل چلائی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیت کو جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا۔ تو گویا کہ نافرمانوں کی جھاڑی ہی کاٹ دی۔ صرف کشتی میں جو لوگ سوار تھے
ان سے آگے نسلیں چلائیں، بس باقی کسی بستی کا کوئی فرد باقی نہیں بچا۔ فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، دیکھیے ڈرائے ہوئے لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔ جن لوگوں کو اللہ کا نبی بار بار ڈرا رہا تھا، ان کے برے انجام سے خبردار کرا رہا تھا، اللہ نے دنیا میں ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ تو یہ واقعہ بیان کر کے مشرکین عرب کو تنبیہ کی گئی ہے، اگر تم بھی انکار کرتے رہو گے، میرے نبی کی بات نہیں مانو گے، اللہ کے نبی کی تکذیب کرو گے، تو تمہارا حشر بھی قوم نوح کی طرح ہوگا۔ چلیں بس کر لیتے ہیں۔ آگے اگلی آیات میں نوح علیہ السلام کے بعد جو سلسلہ نبوت شروع ہوا اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ترجمہ ایک بار دوبارہ دیکھ لیجئے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو پڑھ کر سنائیں، نبأ نوح علیہ السلام کی خبر۔ اذ قال لقومه، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری، اگر گراں گزرتا ہے تم پر میرا کھڑا ہونا اور میرا نصیحت کرنا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، فعلی اللہ توکلت، تو میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، فاجمعوا امرکم، پس تم جمع کر لو اپنا معاملہ، وشرکاءکم، اور اپنے شریکوں کو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر نہ ہو تمہارے معاملے میں تم پر کوئی پوشیدگی، ثم اقضوا الی، پھر فیصلہ کر لو میرے خلاف، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، فإن تولیتم، پس اگر تم نے روگردانی کی، فما سألتکم من اجر، پس میں نہیں سوال کرتا تم سے کسی اجرت کا، معاوضے کا، ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمہ، وامرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، کہ ہو جاؤں میں مسلمانوں میں سے، فکذبوہ، پس جھٹلایا ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو، فنجیناہ، پس نجات دیا ہم نے نوح علیہ السلام کو، ومن معہ فی الفلک، اور جو ان کے ساتھ سوار تھے کشتی میں، وجعلناہم خلائف، اور بنایا ہم نے ان کو نائب، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور غرق کیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فانظر، پس دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا تھا پھر بھی باز نہ آئے، انجام کیا ہوا ان کا۔